اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 17 ذی القعدہ 1442 ہجری، 29 جون 2021 عیسوی، 15 گتے آষاڑھ 2078 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہر روز پروگرام فیس بک پر بھی لائیو دیا جاتا ہے، اور ہر پروگرام کا یوٹیوب چینل صدائے حق کے نام سے بنایا جاتا ہے، جو ہمارے اس چینل میں جا کر کسی بھی وقت کسی بھی عالم کی تقریر آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد سلیم ساجد مدنی صاحب کا، جو مکتب جالیات غرب الدیرہ ریاض سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے اولاد کی تربیت۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بزرگ اور دوستو اور اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج موضوع کے تحت کچھ بولنے کے لیے مجھے مکلف کیا گیا ہے، وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کیسے کریں۔ میرے دوستو، عموماً ہم اولاد اس لیے چاہتے ہیں کہ اولاد سے ہمیں خوشی اور زندگی میں طاقت ملتی ہے، جبکہ بے اولاد شخص زندگی میں تنہائی محسوس کرتا ہے۔ اولاد بڑھاپے کی لاٹھی سمجھی جاتی ہے، جبکہ بے اولاد بڑھاپے کی اس امید سے محروم ہوتا ہے۔ اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور بے اولاد کی زندگی اس رنگ و نور سے خالی ہوتی ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وجود کی نشانی بھی ہوتی ہے۔
غرضے کی اولاد اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت بھی ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ سورہ الکہف آیت نمبر 46۔ انبیاء کرام نے اللہ تعالی سے اولاد عطا کرنے کی دعا بھی کی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور دیگر نیک بندوں کی اولاد سے متعلق دعا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد اللہ کی عطا کا عظیم نعمت ہے، لہٰذا ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں تحقیق کیا ہے، ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کی کوشش کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے متعلق اسے پوچھا جائے گا۔ امیر اپنی رعایا کا، مرد اہل و عیال کا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی ذمہ دار ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، دور حاضر میں فسق و فجور اور معصیت کا بازار گرم ہے، یہاں تک کہ اسلامی معاشرے میں بھی لادینیت اور اخلاقی بے راہ روی عام ہو رہی ہے۔ ایسے معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے والدین روزگار کے حصول تگ و دو میں بسا اوقات بچوں کے لیے بہت کم وقت نکالتے ہیں اور بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کی طرف خاص توجہ نہیں دیتے، جبکہ اس شیطانیت زدہ ماحول میں والدین کی ذرا سی غفلت بچوں کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے والدین کو چوکس رہ کر بچوں کی تربیت کی طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کل الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے اچھی بری معلومات ہر چھوٹے بڑے کی دسترس میں ہیں، جس سے بچوں کے ناپختہ ذہن پراگندہ ہو رہے ہیں۔ بچپن میں چونکہ انسانی ذہن ہر جلد قبول کرے، اس لیے بچے غلط باتوں کو بھی قبول کرنے کے لیے جلد آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں اس آلودہ ماحول کے اثر کو جلد از جلد زائل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر پیار و محبت کے ساتھ اچھی نصیحت بار بار ان کے کانوں میں پڑتی رہے گی تو وہ ماحول کی بری باتوں سے بچ سکتے ہیں۔ بچوں کو موجودہ دور کے برے اثرات سے بچانا والدین کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو، عصر حاضر میں جب ہر سطح پر امت مسلمہ بدترین زوال کا شکار ہے اور اخلاقی اقدار بری طرح پامال کی جا رہی ہیں،
اسلامی معاشرے کی بحالی اور اصلاح کا کام انفرادی اور اجتماعی سطح پر وقت کی اہم ترین ضرورت بن چکا ہے۔ اس حوالے سے تربیت اولاد پر بھرپور توجہ مرکوز کرنا والدین اور بزرگوں اور علماء کرام کا اولین فریضہ ہونا چاہیے۔ بچے ہمارے حال اور مستقبل کا اثاثہ اور قومی و ملی سرمایہ ہیں۔ ان بچوں نے ہی جوان ہو کر ملک و قوم کے باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں سنبھالنی ہے، اور تعمیر ملت کا فریضہ ان کو ہی سر انجام دینا ہے۔ اس لیے اگر یہ بچے جو ہماری قوم کے معمار ہیں، ان کی تربیت صحیح اسلامی خطوط پر ہوگی تو ہمارا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہوگا، اور صف اقوام میں ہم عزت اور وقار کی فضا میں سانس لے سکیں گے۔ اقبال رحمہ اللہ نے اس حقیقت کی نشان اپنے اس شعر میں خوب کر دی ہے: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بچوں کی تربیت کے باب میں والدین کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ماں کی گود کو بچے کی اولین درسگاہ بجا طور پہ کہا جاتا ہے۔ بچے کی سیرت اور کردار ماں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ مغربی تہذیب پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست تنقید کی اور اسے انسانیت کش بلکہ خودکشی کا عمل قرار دیتے ہوئے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا: تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ یا نہ۔ تو میرے بزرگوں، تہذیب پر علامہ نے اس قدر شدید حملہ کیوں کیا؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ تہذیب ایسے مادیت پرست ماحول میں پرورش پاتی ہے جس میں بچے کی پرورش کے حوالے سے ماں کا کردار منفی اور تخریبی نوعیت کا ہو کر رہ گیا ہے۔ بچوں سے دستبرداری اور صرف اپنی ذات کو اولیت دینا مغربی ماں کا معمول بن چکا ہے۔ اس طرح خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور انسانی اقدار کا ترازہ بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں ہمارا زندہ رکھنے والے، زندگی کے آخر میں ہمارے کام آنے والے، بڑھاپے میں اللہ کے بعد ہمارا سہارا، دنیا میں ہماری عزت اور ہمارا نام زندہ رکھنے والے ہماری اولاد ہی ہیں، اور ان کے بعد ہماری اولاد کی اولاد ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں میں ایک امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امانت کے طور پر آپ کو دیا ہے۔ ان کی تربیت کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کی رہنمائی کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ان کی تربیت کو دنیا کی تمام چیزوں پر فوقیت دینی چاہیے، بلکہ یہ تو آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین تحفہ جو والدین اپنے بچے کو دے سکتے ہیں وہ بہترین تعلیم و تربیت ہے۔ میرے بھائیوں، تربیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کو انسان بنایا جائے۔ علم سکھانا، اخلاق سکھانا، فکر کو صحیح رخ دینا، رویے کو درست کرنا، اور تربیت میں ہر وہ عمل شامل ہے کہ جو انسان کی انسانیت کو بہتر بناتا ہے۔ میرے بھائیوں، نیک اولاد ہر عقل مند کی خواہش ہے، کیونکہ نیک اولاد
والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی دعا کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے ہمیں بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 74۔ نیک اولاد کے ذریعے انسان کی نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، اس کا ذکر بلند ہو جاتا ہے اور اس کا اجر جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا اجر جاری رہتا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز ایسی نیک اولاد ہے جو اپنے والد کے لیے دعا کرتی رہے۔ اسے امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر روایت کیا ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اوپر بیان کر چکا ہوں کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کو کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ سے بھی آپ کی اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا، تو ذرا سوچئے کہ آپ کا کیا جواب ہوگا۔ کیا آپ نے امانت ادا کی ہے یا اس میں کوئی کوتاہی کی ہے؟ جب ہمیں راہ راست سے بھٹکے، ادب اور اخلاق سے عاری، اولائی سے دور رہنے والے لوگ نظر آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی تربیت کس نے کی ہے؟ اس نسل کو تیار کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ یقیناً ایسی نسل صرف کم تربیت یا بلکہ یوں لیے کہ نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آئی ہے۔ ایسی اور اخلاق سے عاری جنریشن جو انسانیت کے مبادیات سے بھی واقف نہ ہو اور جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ کبھی کسی امت کو بلندی نہیں دے سکتی اور نہ اس کا دفاع کر سکتی ہے، بلکہ یہ تو امت کے لیے وبال ہے اور امت کے سر پر ایک بوجھ اور بار ہے۔ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی تربیت کے حوالے سے ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے اور سنجیدہ طریقے سے منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان برائیوں کے علاج کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں اور ہماری اولاد میں اس وقت پھیل رہی ہیں، ان سے ہماری اخلاق و کردار ہو رہے ہیں۔ تربیت محض کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں مہیا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تربیت اولاد کو ایمان اور نیک اعمال سکھانے کا نام ہے۔ فرمان الہی ہے، اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ میرے بھائیوں، نیک تربیت وہ ہے اولاد کے میں اسلامی شناخت واضح کر دے، اسے دین اسلام سے جوڑ دے اور اسے تمام فکری، دینی اور اخلاقی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا دے، جو اسے اس قابل بنا دے کہ وہ مسلمان معاشرے کو درپیش مسئلہ حل اور اخلاق انسانی نفس کے 2 پہلو ہیں جنہیں قواعد ضوابط کے مطابق بدلا جا سکتا ہے۔ بچپن میں آسان ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کا نفس آسانی سے بدلنے والا اور دلی قبول کرنے والا ہے۔ اگر اس وقت ذرا ہمت اور حوصلے سے کام لیا جائے تو بچہ اور سیدھی راہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر
توازن آ جاتا ہے، چیزوں کے ساتھ تعامل کرتے وقت روی اور اعتدال پیدا ہے۔ اولاد کو بنانے کا سبب اللہ تعالی سے بار بار دعا کرنا ہے۔ کریم کی نبی وسلم کی پر مشتمل ہیں۔ نیک اولاد اللہ کے نیک بندوں کی تمام بھی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، تربیت کا بنیادی ستون ایک نمونے کی فراہمی ہے کہ جو والدین کی صورت بچے کے سامنے موجود ہے۔ والدین کے اچھے کردار کے ساتھ بچے کو صحابہ کرام اور صالحین کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے تاکہ وہ انہیں اپنا آئیڈیل بنائے۔ اس کے بعد بچوں کی دوستی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نیک دوست منتخب کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اچھی کتاب منتخب کرنا سکھانا چاہیے۔ ہر اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ جس کے ذریعے بچہ کچھ سیکھ سکتا ہے۔ خاص طور پر آج کے دور میں ہمیں انٹرنیٹ کے صحیح استعمال پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو بچے کی فکر پر اثر ڈال سکتی ہیں۔ آج کے دور میں نئی ڈیوائسز ہر گھر میں آ چکی ہیں۔ ان سے بچنا صرف اسی کے لیے آسان ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کام آسان بنا دے، ورنہ ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ان کی مثال بھی دوستی کی ہے جو یا تو بھلا ہوگا اور یا برا ہوگا، اس لیے ان پر بھی خاص توجہ دینی چاہیے اور ان کے حوالے سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تربیت دینے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت تفہیم اور تذکیر کے ذریعے کریں تاکہ ان کے اندر برائی سے روکنے والی آواز مستحکم ہو جائے جو ان کو ہر برائی اور ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے، بھلائی کا حکم دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ سے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ میں نے اس کے اندر 1000 مرتبہ قرآن کریم کی مکمل تلاوت کی ہے۔ باپ اپنی اولاد کو نیک اخلاق اسی وقت سکھا سکتا ہے جب وہ خود نیک اخلاق کا مالک ہو۔ وہ ان کی تربیت نیکی پر اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ خود نیک ہو، کیونکہ وہ اس کے قول کی نسبت اس کے عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کا احساس اور اچھی چیز کو بہت جلدی سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ان کے سامنے سچائی کی تعریف کرتے ہیں تو خود سچے بنیے، اور اگر ان کے سامنے صبر کی تعریف کرتے ہیں تو خود صبر کیجئے۔ بچوں کے ہاتھوں سے غریبوں مسکین پر خرچ کروائیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے بچوں میں اچھے اخلاق و کردار کو جگہ دیں گی۔ دنیا کی بہترین جگہیں اللہ کی مسجدیں ہیں اور بہترین مجلسیں قرآن کریم کی تعلیم کی مجلسیں ہیں۔ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنائیے، اپنے گھروں کو برائی سے خالی کیجیے اور اپنی اولاد کو برائی سے پاک گھر دکھائیے، کیونکہ تربیت تعلیم اور تلقین کا نام ہے، اور جو کسی برائی کا عادی بن جاتا ہے اس کے لیے حق کو اپنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنی اولاد کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت بڑھائیے، اہل علم اور نیک لوگوں کی راہ پر چلنا سکھائیے، ان کے دلوں میں برائی کی نفرت پیدا کیجیے، گنہگار کے لیے
ہدایت کی دعا کرنا سکھائیے اور مصیبت زدہ کے لیے عافیت کی دعا کرنا سکھائیے۔ اپنی اولاد کے دلوں میں کتابیں پڑھنے کی محبت ڈالیے، پڑھنے پر ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، بچوں کے درمیان علمی مسابقہ کرائیے اور انہیں تشجیعی طور پر انعام دیجیے، نفع بخش چیزوں کی طرف رہنمائی کیجیے اور نقصان چیزوں سے پیار و محبت کے ساتھ انہیں روکیے۔ قرآن کریم کے بعد پڑھی جانے والی بہترین چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے، اور پھر صحابہ کرام کے سوانح اور تاریخ اسلام ہے۔ اپنی اولاد کو بتائیے کہ امت کو ان کی کتنی ضرورت ہے، اس علم اور نور کی کتنی ضرورت ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہیں بتائیے کہ انہیں امت کے علماء، رہنما اور رحمت و ہدایت کے رہبر بننے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی اولاد کو اسلام کے عقائد بتلائیے اور اسلام کے عقائد کو ان کے دل میں ڈالنا ضروری ہے۔ علم کا تکرار کرتے رہنا بھی لازمی ہے تاکہ وہ ان کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ جائیں، جیسا کہ ایمان، آخرت، ہر کام مکمل اطمینان سے کرنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو بڑوں کا احترام کرنا سکھائیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھائیے، مسلمانوں پر رحم کرنا اور ان کے ساتھ نرمی برتنا سکھائیے، پڑھائی میں آگے نکلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعامل کرنا سکھائیے، ان کی غلطیوں کو نرمی کے ساتھ درست کیجیے۔ میرے بھائیوں، والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے سامنے ماں کی تعریف کرے، اسی طرح ماں کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کے سامنے بچوں کے والد کی تعریف کرے، اولاد کے سامنے ایک دوسرے کی کوشش اور محنت کا ذکر کریں تاکہ اولاد وفاداری، عزت، محبت اور اچھے تعلق پر پل سکیں۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنائیے، ان کے ساتھ کبھی کبھی ہنسی مذاق بھی کیجیے اور ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ تعریف کے الفاظ دل موہ لیتے ہیں اور عقلوں کو تابع بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اس سے بہتر کر دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی ہٹا لی جاتی ہے وہ چیز بگڑ جاتی ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فن ہے ترجمہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجہ ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان عمل میں کوئی گھاٹا ان کو دیں گے۔ ہر شخص اپنے کسب کے عوض مرہون ہے۔ سورہ الطور آیت نمبر 21۔ اور یاد رکھیے کہ آپ کی اولاد آپ کا کسب ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹیاں بڑی نرم و نازک ہوتی ہیں اور وہی عزت کرنے والی اور وفادار ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بیٹیاں دل لگانے والی اور بیش قیمت ہوتی ہیں۔ یہ روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ بیٹیوں کی تربیت مسلمان کے لیے باعث عزت ہے۔ کریم طریقہ ہے، آپ 4 بیٹوں کے باپ تھے اور آپ نے چاروں کی بہترین تربیت فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئیں، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ یوں آئے گا
یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ لیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کریں، ان پر خرچ کرے اور ان پر رحم کرے تو اس پر جنت واجب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کی 2 ہوں؟ آپ نے فرمایا، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بعض صحابہ کرام سوچتے رہے کہ شاید اگر وہ شخص ایک بیٹی کا سوال بھی کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق بھی یہی فرماتے۔ اسے امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس حدیث کی تفسیر میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے بیٹیوں کے ساتھ اچھے تعامل اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی غرض سے ان کی نگہبانی کی فضیلت کا علم ہوتا ہے۔ یہ کام جنت میں داخلے کا اور جہنم سے بچاؤ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ امید ہے کہ جو شخص بیٹیوں کے علاوہ بہنوں، پھوپھیوں یا خالاؤں میں سے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھتا ہے تو اسے بھی اللہ تعالی ایسا ہی اجر عطا فرمائے گا جیسا کہ 3 بیٹیوں کے متعلق روایت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل تو بہت بڑا ہے اور اس کی رحمت تو بہت کشادہ ہے۔ اسی طرح جو شخص ایک بیٹی یا 2 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی امید ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی۔ اے میرے بھائیوں، بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نرم اور نازک بنایا ہے۔ ان کے ساتھ وہ سختی اور شدت درست نہیں ہے جسے بعض لوگ اپنے بیٹوں کی تربیت کے لیے اپناتے ہیں۔ بیٹیاں تو زیب و زینت میں رہنے والی ہوتی ہیں، وہ لڑائی جھگڑے یا بحث و مباحثہ کے قابل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، وہ اولاد جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بصورت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 18۔ میرے بھائیوں، بیٹیاں جذبات سے بھری ہوتی ہیں اور وہ امن کی متلاشی ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے وہ امن و امان اپنے والدین کے پاس ڈھونڈتی ہیں۔ انہیں والدین کے پاس وہ عمل ملنا ضروری ہے، ورنہ وہ گھر کے باہر دوسروں کے پاس امن تلاش کرنے نکلیں گی اور پھر بھیڑیے انہیں دھوکہ دیں گے اور جھوٹی زبانیں ان کا استقبال کریں گی اور وہ مجرم ہاتھوں میں گر کر رہ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی بڑی عزت فرماتے تھے اور انہیں یہ احساس دلاتے تھے کہ وہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان پر رحم کرتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، بیٹیوں کے حوالے سے آپ کے کندھے پر آنے والی ذمہ داری بہت بڑی ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں امانت ہیں۔ غور کیجئے، نیک تربیت حاصل کرنے والی نیک عورتیں ایک عظیم نسل کو پیدا کرتی ہیں، اور بری تربیت والی عورتیں ہیں جنہوں نے قوموں کی قومیں ہلاک و برباد کر رکھی ہیں۔ اپنے بچوں میں اچھے جذبات کا بیج بوئیں اور ان کی دیکھ بھال بھی کریں، یہاں تک کہ وہ اپنا پھل نکالنے لگیں۔ اپنی بیٹیوں میں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں بچپن ہی سے اپنی بیٹیوں میں پردے اور حیا اور عفت کی عادت ڈالیں۔ بے تربیت اگر حیا پر کی جائے تو اس کی حیا بھلائیوں کی طرف رہنمائی کرتی رہتی ہے، اور حیا سے کوئی بری چیز نہیں آتی، بلکہ حیا ہمیشہ بھلائی کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے بیٹے اور بیٹیوں کی اصلاح فرمائے
اور ہم سب کو ہدایت اور رحمت اور عافیت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ دینی مدارس معاشرے میں نہایت ہی مثبت کردار ادا کر رہے ہیں۔ تعلیم کے فروغ کے ساتھ طلبہ کی فکری اور عملی تربیت کا مؤثر نظام یہاں موجود ہے۔ اپنے اعلیٰ تعلیم و تربیت کے ساتھ یہ فضلہ معاشرے میں دینی اقدار، تہذیب و ثقافت کی پہچان ہے۔ سماج میں دعوت اور عملی زندگی کی وجہ سے تبدیلی کا باعث بھی ہیں۔ ان کا وجود اسلام کی ترجمانی کا خوبصورت مظہر ہے۔ دینی مدارس دوسرے تعلیمی اداروں کی طرح نظام اور نصاب تعلیم رکھتے ہیں۔ یہ بھی ایک مکمل ادارہ ہے اور اپنے قواعد اور ضوابط کے تحت کام کر رہے ہیں۔ دینی مدارس کا نصاب ایک خاص مقصد یعنی دینی رہنمائی، دعوت و تبلیغ اور اس کی اشاعت کو سامنے رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ اس نصاب کی تدریس سے وہ ذہن تیار ہو سکتا ہے جو امام، خطیب، داعی، مبلغ، مدرس، مفتی اور مفکر کے فرائض سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مرکز الفرقان اسلامی جنک دھام کی بنیاد بھی اسی مقصد کے تحت رکھی گئی تھی کہ قوم و ملت کے بیٹے اور بیٹیاں یہاں آ کر اپنے اخلاق و کردار کو سنوار سکیں گے، اور ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ بیٹوں کے لیے معہد الفاروق العلمی اور بیٹیوں کی تعلیم کے لیے معہد حفصہ للبنات کی بنیاد ڈالی جائے، اور الحمدللہ ہم بنین کے لیے تو بہت حد تک کامیاب ہیں۔ بیٹیوں کے لیے بھی ہم نے قوم و ملت کی بیٹیوں کے لیے معہد حفصہ للبنات کا قیام عمل میں لایا تھا، مگر چند وجوہات کی وجہ سے ہمیں اسے موقت طور پہ بند کرنا پڑا۔ مگر مرکز الفرقان الاسلامی معہد الفاروق العلمی سے بہت سے بچے ابھی بھی فیض یاب ہوتے آ رہے ہیں، اور گزشتہ سال کورونا کی وجہ سے جب ہندوستان کے مدارس بند کر دیے گئے اور علماء کرام اور دیگر سرپرستوں نے جب اصرار کیا کہ مرکز الفرقان کے تعلیمی نصاب کو، معیار کو بلند کر کے فضیلت تک اسے پہنچایا جائے اور قوم و ملت کے بچوں کو موقع دیا جائے، تو الحمدللہ ہم نے ٹیم مقصد حیات کے تعاون سے اس کام کو آگے بڑھایا اور فضیلت تک کی تعلیم دی گئی، اور معہد الفاروق سے جامعۃ الفاروق الاسلامیہ اس کا نام رکھا گیا۔ میرے دوستو، ہمارے جامعۃ الفاروق الاسلامیہ کے نصاب تعلیم کے اندر بہت ہی زیادہ تبدیلی کی جا چکی ہے، اور عصری تقاضے کے تحت، دور حاضر کے تقاضے کے تحت ہم نے انگریزی، میتھمیٹک اور نیپالی اور ہندی کو فروغ دیا ہے۔ معیار تعلیم الحمدللہ بہت حد تک بلند ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ بہت سے بچے جب ہمارے یہاں سے ثانویہ کر کے ہندوستان کے مختلف مدارس میں گئے تو وہاں سے انہیں فون پہ کہا، ہمیں آج احساس ہو رہا ہے کہ مرکز الفرقان الاسلامی کا جو معیار تعلیم ہے وہ بہت ہی اونچا ہے، وہاں کا انتظام و انصرام بھی بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اور میرے دوستو دیکھیں، گزشتہ سال جبکہ مکمل سال، پورے ایک سال تعلیم نہیں ہوئی، چند ماہ تعلیم ہوئی، مگر یہاں سے نکھرے ہوئے بچوں کی ایک ٹیم تیار ہو کر کے گئی ہے جو قوم و ملت کے اندر
دعوت و تبلیغ کا کام وہ بچے لوگ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، مرکز الفرقان کے اندر ہم نے یہ بھی موقع دیا کہ جو جنک پور کے اندر کالجوں میں اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ مرکز میں آ کر مغرب سے عشاء اسلامی کورس کر سکتے ہیں اور وہ دینی تعلیم کے اندر اپنے آپ کو روشن بنا سکتے ہیں۔ ایسے ہی میرے دوستو میں کہنا چاہوں گا کہ اس کے لیے آج بھی داخلہ مرکز فرقان کے لیے جاری ہے اور بچے آ کر داخلہ لے رہے ہیں، اور سرپرست کو چاہیے کہ اپنے مرکز کو اور آگے بڑھائیں، آپ اپنے بچے دیں اور ہم انشاءاللہ اخلاق و کردار کے ذریعے ان کی آبیاری کریں گے، اور حکومت کی جانب سے جیسے ہی اجازت ملے گی انشاءاللہ العزیز ہم تعلیم کا سلسلہ پھر آغاز کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل جل کر کے اس روشن مینارے کو مزید روشن بنانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنی باتوں کا اختصار کے ساتھ مختصر طور پہ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ بچوں کو توحید کی تعلیم دیں، بچوں کو قرآن کریم ضرور پڑھائیں۔ اگر آپ کے بچے آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، اچھی بات ہے، لیکن پہلے بچوں کو دین کی تعلیم دلائیں، کم سے کم انہیں قرآن پڑھنا آ جائے اور دین اسلام کے مبادئات کو اور عقائد کو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں سمجھ لیں۔ اس کے بعد کمی ہے نہ بیٹوں کے لیے نہ بیٹیوں کے لیے، اس لیے اپنی اولاد کو تعلیم دلائیے۔ نماز کی نگرانی کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے ہلکی پھلکی پٹائی کر کے اس کی تربیت کرو۔ میرے دوستو، بچوں کو شرم و حیا والے لباس پہنائیں۔ آج ہماری بیٹیاں ایسا لباس پہنتی ہیں جو بالکل مغربی تہذیب کے لباس ہیں۔ ان لباسوں سے بچوں کو اور بچیوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو ٹی وی اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے روکیں اور بچوں کو بیکار چیزوں میں وقت ضائع کرنے سے روکیں۔ ایسے ہی بچوں کو ادب سکھائیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتے تھے کھانے پینے کے آداب، کہ بچے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے کھاؤ۔ اس طرح سے ہم اسلامی آداب سکھاتے رہیں۔ صحابہ کرام کے واقعات سنا کر ان کے اندر محبت پیدا کریں۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی کرتا ہوں۔ چند سال پہلے یہاں کی وزارت تعلیم اور معارف نے مثالی متا اور مثالی طلبہ کی ایک لسٹ اور ایک میسیج اخبار کے طور پہ چھاپا تھا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ ایک مدرسے کے ابتدائی مدرسہ ایک ٹیچر نے بچوں سے کلاس روم کے اندر جائزہ لیا اور پوچھا کہ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہو؟ تو کسی بچہ نے کہا کہ میں پولیس بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا انجینئر، کسی نے کہا میں مدرس معلم بننا چاہتا ہوں۔ بچوں نے اپنی اپنی خواہشیں ظاہر کی، لیکن ایک بچہ ایسا تھا جس سے جب پوچھا گیا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو تو اس بچہ نے کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو معلم جو تھا استاد وہ بہت پریشان ہوا، کہا یہ چھوڑ، گزرا ہوا زمانہ تھا، ابھی تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر، انجینئر اور معلم، خطیب، کیا بنوں؟ تو کہا نہیں میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ وہ بہت پریشان ہوا، بار بار یہی کہتا تھا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو معلم اس کو لے کر مدیر کے کمرے میں گیا، پرنسپل کے پاس گیا اور مدیر سے کہا کہ دیکھیے بچہ کیا کہتا ہے اور اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے۔
تو مدیر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو مدیر نے پیار محبت سے بچے سے کہا تم کیوں بننا چاہتے ہو؟ تو غور کیجیے، اس بچہ نے جو جواب کو ہوں تو میری ماں روز ہونے سے پہلے مجھے ایک صحابی کا قصہ سناتی ہے، ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے، اس لیے میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ یہ ماجرا سن کر کے میرے دوستو وہ استاد بھی رو پڑے، مدیر بھی رو پڑے، اور کہا ہم تمہاری ماں سے ملنا چاہتے ہیں۔ بڑے تحفہ تحائف لے کر معلم نے وزارت کو لکھا، وزارت تعلیم نے اس ماں کا بڑا استقبال کیا، ماں کے لیے حفل کیا اور کہا ہماری قوم کو تم جیسی ماؤں کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی خالی بن صحیح اور تربیت کریں۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اللہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔